جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کولو سے ڈی آئی جی سبی رینج سید فدا حسین شاہ ایک روزہ دورے پر کولو پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی سبی رینج سید فدا حسین شاہ ایک روزہ دورے پر کولو پہنچ گئے۔ ڈی پی او کولو کیپٹن نوید عالم، انسپکٹر غلام فرید، ایس ایچ او حق نواز حسنی، لائن آفیسر میر ریاض مری نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈی آئی جی نے ماڈل ناکا نزد کیڈٹ کالج کولو کا دورہ کیا۔ بعد میں کولو پولیس لائن میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ کھلی کچہری میں علاقے کے معتبرین نے، تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علاقے کے معززین نے متعدد مسائل کی نشاندہی کی، مثلاً امن و امان کی صورتحال، شیشہ کی نشر سرعام، شراب نوشی وغیرہ کے بارے میں نشاندہی کی گئی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی سبی رینج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ شیشہ جیسی جان لیوا نشے کا خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس نشے کی سپلائی کاٹ دیں گے، کچے راستوں پر گہری نظر رکھیں گے۔ علاقے کے معززین نے کہا کہ ہمارے ضلع کولو کے 220 پولیس جوان دوسرے ضلعوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، سال بھر انہیں چھٹی نہیں ملتی، ان کے بارے میں بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ کولو میں مزید تھانوں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تحصیل ماؤنٹ، تحصیل کہان میں بھی تھانوں کی منظوری وقت کی ضروریات ہے۔ معززین نے کہا کہ تحصیل کہان میں پہلے ایک پولیس تھانہ ہوا کرتا تھا، درمیان میں بند ہو گیا، لہٰذا اس کو فعال کر کے ہمارے ضلع کولو سے باہر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو یہاں تعینات کیے جائیں۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ نئے تھانوں کے قیام، کولو کے پولیس جوانوں کو واپس کولو ایڈجسٹ کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود قبائل سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں کے رسم و رواج سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آخر میں انہوں نے آئے ہوئے معززین اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ اس کھلی کچہری میں حاجی میر بہار خان مری، میر اسماعیل خان، میر نثار احمد، میر قیوم، نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما چیئرمین محراب بلوچ، جمعیت کے سینئر رہنما مولانا کریم بخش، مولانا غلام نبی، مرکزی رہنما جے جو آئی ایف مولانا محمد امین کیسرانی، ضلعی جنرل سیکرٹری نیشنل پارٹی وڈیری علی نواز مری، یوتھ صدر مصری خان، قدم خان، شاہ نواز زرکون، پائندی زرکون اور دیگر شامل تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اخلاق احمد مری، کیسی نیوز کولو سے۔ آج میں آیا تھا یہاں پہ کولو وزٹ پہ، اور یہاں پہ آ کے میں نے پولیس آفیسر سے میٹنگ کی ہے اور پلس معززین سے ملا ہوں، اور اس کے بعد لوکل مسائل سے آگاہی حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں پہ کردار ادا کیا ہے امن کی بحالی میں، جس طرح یہاں پہ امن ہے، اور یہ سارا کچھ یہاں پہ لوکل معززین مشران کا تعاون تھا، اور پلس ہمارے جو فورسز ہیں، ہماری ایف سی ہے، آرمی ہے اور پولیس ہے، اور ان کی تمام ایفرٹس کی وجہ سے آج یہاں پہ امن ہے، اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے اس امن کی اس کو بحال رکھنے میں اور اس کو آگے لے جانے میں جو بھی قربانی، جو بھی کردار کا ادا کرنا ہوا، ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں ضلع ڈیرہ غازی خان سے قومی پولیو مہم 30 نومبر سے شروع ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ضلعی انسداد پولیو کمیٹی کا اجلاس منعقد کر کے تیاریوں کو حتمی شکل دی۔ تفصیل کے مطابق ضلع ڈیرہ غازی خان کے 5 سال تک کے 6,97,578 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ پولیو مہم میں 1611 موبائل، 97 فکسڈ، 47 ٹرانزٹ سمیت 1775 ٹیمیں کام کریں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو مہم میں کوتاہی اور عدم دلچسپی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈیرہ غازی خان 3 صوبوں کے سرحدی مقام پر ہونے سے انتہائی حساس اضلاع میں شامل ہے۔ سردیوں میں پہاڑوں سے نقل مکانی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے مہم کے دوران ضلع کے داخلی اور خارجی مقامات کو سیل کر کے ہر ٹارگٹ بچے کو پولیو ویکسین پلا کر ضلعی حدود میں داخل ہونے دیا جائے۔ خانہ بدوش بستیوں اور بچوں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکمے ان کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹرانزٹ سائٹس، دربار، جنرل بس اسٹینڈ، دیگر مصروف مقامات پر محترک ٹیمیں تعینات کی جائیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 2400 سے زائد افرادی قوت مہم میں حصہ لیں گی۔ ٹیموں کی تربیت اور مائکرو پلان ترتیب دے دیا گیا۔ مہم کے دوران ٹیموں کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ حمزہ حمید، کیسی نیوز، ڈیرہ غازی خان سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں سکھر سے، سکھر کی عوام لاک ڈاؤن سے سخت پریشانی کا شکار۔
مہنگائی کا بم بھی روزانہ کی بنیاد پر غریب پر گرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سکر کے نمائندے اسلام چوہان کی مکمل رپورٹ دیکھتے ہیں۔ موجود ہوں میں نیا مرکز سکر میں، جہاں کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے 6 سے لے کر 6 بجے تک بند کرنے اور کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ تاجر رازی کا کہنا ہے کہ ہمیں 6 بجے تو کوئی روزگار ہمارا 6 بجے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کچھ دکاندار اور مالک، ان سے پوچھ رہے تھے ان کا کیا کہنا ہے۔ ہماری عرض یہ ہے کہ سندھ کے حاکموں کو فکر ہونی چاہیے، میران مرکز میں اور سکر شہر کے اندر اور پورے سندھ کے اندر لوگ 6 بجے بازار بند کروا رہے ہیں، جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے مال خریدنے والوں کو، بیچنے والوں کو۔ لہذا حاکموں کو سوچنا چاہیے، کچھ اچھا کریں اور کچھ اچھا کریں۔ کیا یہ سندھ حکومت نے جو 6 بجے بند کرنے کا حکم دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جبکہ پولیس آتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، پھر دکانیں بند ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 6 بجے نہیں، تھوڑا ٹائم ہمیں بڑھا کے دیا جائے، جس کے ذریعے ہمارے بچوں کا روزگار جو ہو سکے۔ کیا یہ 6 بجے حکومت کا صحیح ہے؟ ہمارے پاس ایک پولیس والا آتا ہے، ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ڈی سی صاحب آ گئے ہیں، ڈی سی صاحب آ گئے ہیں، کمشنر صاحب آ گئے ہیں، بند کयो اصا ظلم کयो था चो, असां कारोबार न कयूं, छा कयूं असां, काॾे वञूं? असां तकलीफ़ में परेशानी में आहियूं, हाकिमनि खे परवाह न आहे। اوپر سے جو یہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عوام بہت پریشان ہے۔ تو جو عمران خان کے حکم سے، عمران خان کی حکومت سے آپ کو خوش ہے یا نہیں؟ عمران خان کو بات کی بات ہے، سندھ جا حاکم بھی جگہ بیٹھا انہوں نے فکر کرنا گھرجے نا، سندھ جا حاکمن کے پرواہ نہ ہے، عوام کتنی لوڑے تھی، کتنی پریشانی میں تکلیف میں۔ تو کیا یہ مہنگائی جو ہے، اتنی مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے، اتنے ہائی ریٹ چڑھ رہی ہے، سندھ حکومت جو اس کو سوچنا چاہیے اپنے سندھیوں کے لیے کہ ہمارے اتنی مہنگائی کی ٹاپ پر چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں غریب عوام جو کھا بھی نہیں سکتا، چاہے پھل ہو یا فروٹ ہو، تو اس کے بارے میں جو مہنگائی ہے کیا کہنا ہے؟ بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، فوڈ انسپیکٹر کا معلوم ہی نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے، حاکموں کو سوچنا چاہیے ہمارے لیے۔ تو سکر کی انتظامیہ سے، جیسے آپ نے کہا، سکر کی انتظامیہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ تھوڑی بڑھائی جائے۔ تاجر برادری کا کاروبار شام کو 6 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور سندھ حکومت سے آپ کے کیا مطالبے ہیں؟ کیا ٹائمنگ بڑھائی جائے یا مہنگائی تھوڑی کم کی جائے؟ سندھ حکومت صحیح ہوئی مطالبو ہے اسانجو کہ مہنگائی کے گھٹ کयो ऐं ٹائم کے بدایو۔ آپ کے حساب سے کیا ٹائم ہونا چاہیے کھولنے کا؟ اور 6 بجے تو صبح ہوتی ہے، کون ہوتا ہے 6 بجے اسی سردی میں، اور شام کو 6 بجے بند کرنے کا یہ ٹائم صحیح ہے ان کا؟ صبح 10 بجے کو رات 10 بجے تائیں ٹائم ॾियणु घुरिजे ऐं हुकूमत खे तवजो ॾियणु घुरिजे सुठे नमूने सां। पुलिस वारा ईअं ईंदा आहिनि या पंहिंजो मालिक कान्हे थिए। جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا، ان کو بڑے غصے کا اظہار کیا سندھ حکومت کے خلاف، اور سندھ پولیس کے کرپٹ آفیسر ہیں جو آ کر یہاں پر بدماشی کرتے ہیں، جسے ان کا کہنا ہے کہ ہماری 10 بجے سے لے کے 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے۔ کیمرامین کے ساتھ ندیم چوہان، KC نیوز سکر۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، فورٹ منرو سے بارڈر ملٹری پولیس تھانہ گھر پکڑ گاجی تھل کی کارروائی جاری۔ کمانڈنٹ BMP حمزہ سالک صاحب کی ہدایت پر SHO گھر حمزہ القاری کی اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک اور بڑی کارروائی۔ نائٹ کوچ کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں غیر ملکی سامان برآمد کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلرز کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کمانڈنٹ BMP نے شاندار کارکردگی پر تھانہ گھر کے ملازمین کو شاباش دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں میر حیات لغاری، KC نیوز فورٹ منرو سے۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں، تربت بلیدہ سے FC بلوچستان کی طرف سے RHC بلیدہ کی تعمیر نو، تزئین و آرائش، سہولیات، طب ساز اور سامان کی فراہمی کے بعد آج افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ IGFC بلوچستان ساؤتھ میجر جنرل سرفراز علی نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں DC کے علاقائی عمائدین، سماجی شخصیات اور اہلیان علاقہ نے شرکت کی۔ دیہی مرکز صحت بلیدہ کی تعمیر نو سہولیات فراہم کرنے پر اہلیان علاقہ نے FC کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ہمیں یقین ہے FC ہمارے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ واضح رہے کہ نمائندے کے عدم توجہ کی وجہ سے بلیدہ زامران میں شعبہ صحت، تعلیم، بجلی، پانی وغیرہ زوال کا شکار ہیں۔ عوامی حلقوں میں یہ تشویش اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ سالانہ کئی فنڈز ریلیز ہونے کے باوجود بھی حلقے کئی مسائل کا شکار ہے۔ FC نے علاقائی مسائل اور محرومیوں کو مد نظر رکھ کر اہلیان علاقہ کو صحت کے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے RHC بلیدہ کی تعمیر
تزئین و آرائش اور سہولیات فراہم کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی کلات کی KC نیوز تربت قید سے۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں جہاں جمعیت طلبہ اسلام یونٹ فاروقیہ میر گلڈپ کے انتخابات کیے گئے۔ سابق صدر جمعیت طلبہ اسلام نصیر آباد حافظ شفیق رحمان پندرانی کی نگرانی میں پریس سیکرٹری جمعیت طلبہ اسلام ضلع نصیر آباد بلال احمد جتک کی صدارت میں جامعہ فاروقیہ میر گلڈپ بلان شاخ میں منعقد ہوئے۔ اراکین عمومی کے اتفاق رائے سے آئندہ 1 سال کے لیے عبدالواحد کو بلا مقابلہ صدر، حافظ محمد انور کو بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ بلال احمد جتک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب سے پہلے منجو شرح میں کارکن کو گرفتار کرنے والے واقعے کے JTI ضلع کی طرف سے مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ SHO منجو شرح کو فوراً معطل کریں۔ کارکن لاوارث نہیں ہے ورنہ ہم سخت احتجاج کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے بند کرنا طلباء کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ آن لائن اگر تعلیم کا کہتے ہیں تو بلوچستان میں نیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ساتھ اسلام میں بلوچستان کے نیٹ بند ہیں۔ کئی مرتبہ مطالبہ کرنے کے باوجود نیٹ کھولا نہیں گیا جس کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید احمد KC نیوز کنداخا سے۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ضلع بہاول نگر کا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز SHOs کو مستقل نہ کیے جانے پر احتجاج، کثیر تعداد میں اساتذہ کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ضلع بہاول نگر نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز SSEs کے مطالبے پورے نہ ہونے پر بہاول نگر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں صوبائی نائب صدر ذیشان عبداللہ، محمد حفیظ چودھری، ضلعی صدر آصف طفیل چودھری، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری PA بہاول نگر راؤ لیاقت علی خان، کلیم خان، محمد احمد، حافظ محمد شاہد سمیت ایجوکیشن آفیسرز اور اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کی قیادت میں صوبائی نائب صدر PA پنجاب محمد حفیظ چودھری، صدر PA بہاول نگر محمد آصف طفیل، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری نے کی۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ اس موقع پر اساتذہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ EOs اور SSEs کو بغیر PBS مستقل کیا جائے ورنہ راست اقدام پر مجبور ہوں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی KC نیوز بہاول نگر سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں یونین کونسل مناہی کے پولیو ورکرز میں بہترین کارکردگی سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ تقریب بنیادی صحت مرکز میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خاص DHO نوشہر فیروز ڈاکٹر مظہر کلوڑو تھے، جبکہ مہمانوں میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن سندھ کے صدر خادم حسین مستوئی، ضلعی صدر حاجی اشرف قریشی، جنرل سیکرٹری محمد یونس، ڈاکٹر سکندر علی عباسی، ڈاکٹر وجیہ الدین میمن، ڈاکٹر لبنہ، ڈاکٹر غلام سرور سمیت QC کے LHWs اور سپروائزر نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر آنے والے مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیا گیا۔ اس موقع پر DHO نوشہر فیروز نے خطاب کرتے ہوئے تمام ورکرز کو مبارکباد دی جن کی کوشش سے ضلع نوشہر فیروز پولیو فری ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ورکرز پر فخر ہے جو مشکلات میں بھی قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک KC نیوز مٹھیانی سے۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو مستونگ سے۔ ڈان ہائی اسکول میں نہم کے طلباء کی جانب سے کلاس دہم کے طلباء کے احساس میں الوداعی ٹی پارٹی دی گئی، کیونکہ آج کلاس دہم کا اسکول میں آخری دن تھا۔ الوداعی پارٹی کا مقصد ماضی کی یادیں وابستہ کرنے کے لیے دی گئی۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ کرام ثناء اللہ، بابل، شعیب، قدیر، محمد دین سمیت دیگر موجود تھے۔ دہم کلاس کے سینئر طلباء میں خدا بخش حمانی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ آخر میں کلاس دہم کے امتحانات میں بھرپور کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں خدا بخش حمانی KC نیوز مستونگ سے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز۔